کیا آپ نے بھی یہ خبر سنی ہے کہ پریٹی پٹیل جو ہے وہ یو کے کی پرائم منسٹر بننے جا رہی ہے؟ اگر وہ یو کے کی پرائم منسٹر بن جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیا نیشنلٹی اینڈ بارڈر بل ہے، یا انلیگل امیگرینٹس ہیں یو کے میں، یا انلیگل امیگرینٹس جو باہر سے یو کے میں آئیں گے یا آلریڈی آ چکے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ اس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے آپ سے معذرت چاہیں گے ایڈوانس میں، اور ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ہسٹری کو سامنے رکھیں گے کہ واقعی پہلے کوئی برطانیہ میں جو ہے براؤن سکن کا یا بلیک سکن کا یا دوسرا جو ہے وہ کلر کا کوئی پرائم منسٹر بن چکا ہے، اور ابھی تک کتنے پرائم منسٹر آ چکے ہیں، تو یہ ساری جو ہے آج ہم ڈیٹیل میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور انفارمیشن جو ہم نے 2-3 گھنٹے ریسرچ کر کے کیے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ تو ہمارے ساتھ چلیں، تو ہم بھی آپ کے ساتھ جو ریسرچ ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پریٹی پٹیل جو ہے وہ یو کے کی پرائم منسٹر بننے جا رہی ہے، یہ ایک خبر ہے۔ اور بھی لوگ ہیں جیسے رشی سونک جو ہے وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہے، اور 2-3 جو ہیں گورے بھی، وہ بھی اس پوری جو ہے گیم میں شامل ہیں۔ یہ نوبت کیوں آئی کہ پریٹی پٹیل جو ہے وہ خواب دیکھ رہی ہے یو کے کی پرائم منسٹر بننے کا؟ اس پہ بات ہوگی۔ اور یہ جو گورے ہیں ان کا جو طریقہ واردات ہے، یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ جو وائٹ سکن کے لوگ ہیں وہ پریٹی پٹیل کو یو کے کا پرائم منسٹر بننے دیں گے یا اس کو بنا دیں گے؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے، لیکن میں جو ہے وہ یقین کریں کافی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ریسرچ کی ہے، تو آپ کے سامنے وہ ریسرچ رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے کہ ہم اپنی بات شروع کریں، آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ پاکس روم کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جیسا کہ ہم ہر بار کہتے ہیں کہ کمنٹس جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو کمنٹس لکھنا جو ہے وہ مت بھولیے گا۔ خبر ایک اخبار میں یہ آئی ہے کہ جو بورس جانسن صاحب ہیں اس پہ جو اس کی پارٹی کے لوگ ہیں تقریباً 50-60 کے قریب وہ بھی اس پہ نالا ہیں۔ کیوں نالا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور جو حزب اختلاف کے لوگ ہیں یا اس کے مخالف پارٹی کے لوگ ہیں، دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں جیسے کہ لیبر کے ہیں، ایس این پی کے ہیں، یا اور جو ہے وہ یو کے آئی پی کے لوگ ہیں، وہ بورس جانسن کے خلاف ہیں۔ کیونکہ ایک تو بورس جانسن نے جب یہ کرونا کا دور شروع ہوا تھا 2019 کے اینڈ میں، اور یہاں ہمارے پاس جو خبر آئی تھی وہ جنوری 2020 میں پہنچی تھی، تو شروع میں بھی جب پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا، چائنا میں، اٹلی میں یا باقی کنٹریز میں، تو چاچو بورس جانسن نے کہا تھا کہ منہ پہ ماسک پہنو، ہاتھ دھو صبح شام دوپہر، اور اللہ اللہ خیر سلام۔ لیکن انہوں نے کوئی زیادہ جو ہے وہ شروع میں جو ہے وہ میجرمنٹس نہ لی، بعد میں انہوں نے لاک ڈاؤن لگا لیا، پھر وہ سلسلہ آگے چلتا رہا، بڑھتا رہا۔ اس کے بعد دسمبر میں، پچھلے سال دسمبر 2020 میں کچھ دن جو ہے وہ کرسمس سے پہلے کچھ دن جو ہے انہوں نے کھولا، اور پھر جو ہے وہ کرسمس پہ اور نیو ایئر پہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگ گیا۔ لیکن اس سارے لاک ڈاؤن کے درمیان چاچو بورس جانسن جو ہے انہوں نے اپنے نمبر 10 ڈاؤن اسٹریک میں ایک پارٹی کا لی۔ اب وہ پارٹی کا جو ہے وہ ابھی جو ہے 1 سال بعد تقریباً جو ہے وہ ایک اخبار نے انکشاف کیا، تو ابھی تک نمبر 10 کی طرف سے جو ہے وہ انکار ہی ہے۔ انہوں نے اس کو جو ہے ایڈمٹ نہیں کیا کہ وہاں پہ پارٹی ہوئی ہے، لیکن
وہاں پہ فوٹوز وغیرہ بھی جو ہیں وہ کچھ جو اخباروں نے جو ہے پرنٹ کی ہیں، ٹی وی چینلز نے بھی وہ فوٹوز وغیرہ جو ہے وہ اپلوڈ کیے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہوئی۔ ایک ترجمان تھا، اس نے کہا تھا کہ بھائی ایسی بات کوئی نہیں ہوئی، وہ پارٹی وغیرہ تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ جو ایس او پیز تھیں ان کے مطابق عمل چلتا رہا۔ اس نے نہ انکار کیا نہ اقرار کیا، لیکن ترجمان نے کہا کہ بھائی جو کچھ ہوا وہ ایس او پی کے تحت ہوا۔ یہ اور دوسرا، ابھی جو بورس جانسن صاحب کی جو موجودہ صورتحال ہے، ایک تو سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ ہے نیشنلٹی اینڈ بارڈر بلز۔ اس پہ جو ہے وہ کافی سارا جو غصہ ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ غصہ ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر سے بورس جانسن کی جو اپنی پارٹی، اس کی طرف سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ نالہ ہیں کہ جو اتنے سخت قانون جو بنائے جا رہے ہیں، اسپیشلی جو کلاس 9 ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی جو ڈیول نیشنل ہے جو یہاں یو کے میں پیدا نہیں ہوا اور اس کی جو نیشنلٹی ہے وہ اس کو بتائے بغیر جو ہے وہ اس سے لے لی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افریقہ یا کہیں سے آیا ہے، وہ پیدا وہاں پہ ہوا تھا، یہاں پہ اس نے خرچہ کیا، اس کے بچے، فیملی سب کچھ یہاں پہ ہے، اور وہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو اسے کہتے ہیں بھائی آپ کی تو نیشنلٹی ختم ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ صدمہ ہے یو کے اندر، جس کی وجہ سے لیبر پارٹی یا باقی پارٹیاں بھی جو ہے اس کے خلاف ہیں، اور جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں یا کچھ باقی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، وہ بھی اس پہ جو ہے وہ کافی جو ہے ریئیکشن دکھا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کوئی ایک بہت بڑا جو ہے وہ شاید کیا یقیناً جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے ڈیمانسٹریشن ہو پارلیمنٹ کے سامنے۔ تو اس میں جو پریٹی پٹیل صاحبہ ہے اس کا بھی جو کردار ہے، کیونکہ وہ ہوم سیکریٹری ہیں اور وہ نئے جو ہے وہ قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہی ہیں یا کروا رہی ہیں۔ حالانکہ اس کو جو یہ انلیگل امیگرینٹس کی جو بورڈز پہ اس کو ایکشن لیا کہ اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ جو لوگ کشتیاں چھوٹی آئیں ان کو واپس بھیج دیا جائے، لیکن اس کے جو محکمے کے لوگ تھے، ہوم آفس کے یا اس کے جو انڈر آفیشیل تھے، انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم پریٹی پٹیل کے جو ہے وہ خلاف کورٹ میں جائیں گے، لیکن وہ تو ابھی تک کورٹ میں نہیں گئے، لیکن کچھ اور تنظیمیں ہیں جو کورٹ میں یہ لے کے گئی ہیں کہ یہ سراسر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں یا انلیگل جو بوٹس آتی ہیں، ڈنگی لگا کے لوگ آتے ہیں ان کے، یا سائلم سیکر، یا جو انہوں نے جو اب قانون بن چکا ہے کہ اگر اسائلم سیکر کوئی انلیگل انٹری کرتا ہے یو کے اندر تو اس کو جو ہے وہ تھرڈ کنٹری سیف میں اس کو رکھ کے اس کا ٹرائل کیا جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کے خلاف جو ہے وہ ایک جو ہے آلریڈی یو کے کی جو کورٹ ہے اس میں ایک ریٹ جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ جو ہے وہ کیا ایکشن، کورٹ کیا ایکشن لیتی ہے، وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جو صورتحال ہے سب سے زیادہ کہ 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے پارٹی کے لوگ، جو ٹوری پارٹی کے لوگ ہیں، وہ ان کے خلاف ہیں، اور شاید وہ اس کے خلاف ووٹ دیں، جس کو ہم وہ بولتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس۔ اگر اس کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملتا تو شاید بورس جانسن کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو اس دور میں ان کا جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ اب یو کے میں جو ایک اور سختیاں لے کے آ رہے ہیں کرسمس کے دنوں میں، یا کرسمس کے بعد کوئی لاک ڈاؤن وغیرہ لے کے آئیں، یا جو پاسپورٹ ہے کرونا والا جو پاسپورٹ ہے، کہ کرونا کا جو پاسپورٹ ہے یا پاس وغیرہ، اس پہ جو ہے کافی سارے جو ایم پیز وغیرہ ہیں ان کو تحفظات ہیں، جس کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ جینون بیماری وغیرہ ہے مثال کے طور پہ، تو ہر طرف پابندیاں لگی ہوئی، ہر طرف جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، سب کچھ بند ہے، تو نمبر 10 میں جو ہے وہ پارٹی کیسے ہو رہی ہے اگر یہ اتنی سخت اتنی بیماری ہے، یہ ہے وہ ہے، تو نمبر 10 کے سامنے جو ہے نمبر 10 کے اندر جو ہے وہ کرسمس پارٹی کیوں ہوئی؟ اور اب جو ہے وہ کافی سارے جو لوگ ہیں یا آرگنائزیشن ہیں، چیریٹیز وغیرہ ہیں، وہ بھی اس کے خلاف ہیں کہ
یہ کیا طریقہ کار ہے کہ باہر تو آپ لاک ڈاؤن کریں اور خود جو ہے وہ جو ملک کا سربراہ ہے وہ اپنی جو ہے وہ عیاشی کرے، جشن منائے اور پارٹیاں کریں. تو یہ کون سا، کیونکہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کرونا شرونا بھی کچھ بھی نہیں ہے. اس سے جو وہ اینٹی ویکسین والے لوگ ہیں یا جو اس کے خلاف ہیں، یہاں پہ ایک بہت بڑا گروپ ہے جو اس چیز کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ ہائی اسٹریٹ میڈیا کی جو ہے وہ یا دنیا کے جو بڑے بڑے بلینئرز ہیں، ملینئرز ہیں، ان کی جو سازش ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیماری شماری کچھ نہیں ہے. یہ جو ویکسین وغیرہ سیل کر رہے ہیں ان کی یہ سازش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب یہ ساری سچویشن ہے جس کی وجہ سے شاید جلدی یا دیر سے بورس جانسن کو کانفیڈنس کا ووٹ لینا پڑے. اگر اس میں وہ ناکام ہوتا ہے تو اس دوڑ میں پریٹی پٹیل بھی شامل ہے. تو اب جیسا کہ میں نے کہا کہ کیا یہ واقعی پریٹی پٹیل جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جائے گی. تو اب تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ یو کے کی جو اسمبلی ہے اس میں ابھی تک جو ہے وہ کتنے پرائم منسٹر آ چکی ہیں اور کتنی جو ہے وہ اس میں خواتین پرائم منسٹر رہی ہیں اور کتنے جو ہے وہ غیر ملکی جو ہے وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. تو میں نے تقریباً جو ہے وہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے جو ہے وہ ریسرچ کی. میں نے کافی سارا جو ہے وہ دیکھا. ہسٹری میں نے دیکھا کہ جو پہلا وزیر اعظم تھا یو کے میں بنا وہ 1721، آج سے تقریباً 300 سال پہلے پہلا پرائم منسٹر بنا جس نے حلف اٹھایا. ہاؤس آف کامن کا وہ ہیڈ بھی تھا اور اس نے حلف اٹھایا. اور تب سے اب تک جو ہے وہ 300 سالوں میں 55 5 کم 60 پرائم منسٹر ہو چکے ہیں چاچو بورس جانسن سمیت. 300 سالوں میں 55. تو اب اس میں 2 جو ہے وہ خواتین جو ہے وزرائے اعظم یا وزیر اعظم رہ چکی ہیں. پہلی مارگریٹ تھیچر تھی اور دوسری جو بورس جانسن سے پہلے جو ٹریزا مے تھی. تو یہاں پہ یو کے میں نے ان وہ پوری جو لسٹ تھی اس میں 55 جو 55 جو لوگ تھے اس لسٹ کو پوری کو غور سے دیکھا کہ میں نے دیکھا شاید کہیں کوئی خان، کوئی ملک، کوئی پٹیل، کوئی باجوہ، کوئی راجہ، کوئی اس طرح کا جو ہے وہ نام مجھے ملے. لیکن پوری کی پوری لسٹ میں مجھے ایک بھی ایسا نام نہیں ملا جس کا سر نام راجہ ہو، خان ہو، ملک ہو، چودھری ہو، باجوہ ہو، کاکڑ ہو. کہیں نہیں ملا. پٹیل ہو، نو، مجھے نہیں ملا. تو کیا اس سارے سیناریو میں پریٹی پٹیل جو دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے اس کی وزیر اعظم بن جائے گی؟ میرے خیال میں تو بہت مشکل ہے. لیکن دوسری طرف اگر برٹش کی اپنی جو ہے وہ ہسٹری دیکھی جائے تو یہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے اس ملک کی جو ریسرچ ہے، اس ملک کی جو ہسٹری ہے اس کو بڑے پیار سے پڑھا ہے. جنہوں نے اب باقی اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو دیکھیں جتنے واریئرز آئے، جتنے مطلب کہ جنگجو آئے جنہوں نے آ کے ملکوں کو تہس نہس کیا، تباہ و برباد کیا، تو وہ سارے جو ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ جہاں پہ تعلیمی ادارے تھے ان کو تباہ و برباد کیا. لیکن جہاں پہ برٹش گئے ان میں ایک خوبی تھی کہ یہ برٹش گئے انہوں نے سب سے پہلے جو تعلیمی ادارے تھے یا کتابیں تھیں ان کو سیو کیا، اس کے بعد جو ہے وہ ملک کو تہس نہس کیا. کیونکہ وہ ایک ایسٹ تھا، اس اثاثہ تھا، اس کو جو ہے انہوں نے سنبھالا اور اپنے پاس لے کے آئے، ریسرچ کی، یا اس ملک پہ قبضہ کرنے سے پہلے وہاں پہ ریسرچ کی، بندے بھیجی اور اس کے بعد جو ہے وہ کام شروع کیا. لیکن میرے خیال میں ابھی تک مجھے کہیں بھی ایسا نہیں ملا کہ انہوں نے گوروں نے کسی غیر ملکی کو، مثال کے طور پہ کسی براؤن اسکیل کو یا کسی خان ملک کو جو ہے وہ کسی جو ان کی پرسنل کمپنی ہے اس کا ہیڈ بنایا ہو. یہ ایک الگ بات ہے کہ مثال کے طور پہ گریٹر ہندوستان میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، جیسے ابھی انہوں نے کیا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 3 ملین کے قریب جو ہے وہ مسلمان ہیں یو کے اندر. 2.9 یا
2.9 ملین کے قریب مسلمان ہیں، اور وہ سارے جو ہے وہ مائگریٹ کر کے آئے ہیں، اور پریٹی پٹیل کو جو ہے وہ ہوم سیکرٹری بنا دیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ ایک ڈرانے اور دھمکانے کا کام جو ہے وہ پریٹی پٹیل سے لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ہندوستان میں بھی یہی حربہ استعمال کیا تھا کہ یہ ہندو جو کہ میجارٹی میں تھے اور وہاں مسلمان جو تھے وہ منارٹی میں تھے، تو مسلمانوں کو انہوں نے ہندوؤں پہ جو ہے وہ حکمران بنا دیا، کیونکہ وہ جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ بہت بڑا قسم کا ظالم اور کمینہ ہوتا ہے، تو اس طرح وہ اس ظالم کمینے سے جو اس کی محرومیاں ہوتی ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے بڑے بڑے کو نہیں دیکھتا، وہ سب کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے پریٹی پٹیل کو جو ہے وہ اس جو ہوم سیکرٹری بنایا کہ وہ یہ والے جو اس طرح کے قانون ہیں، سخت قانون ہیں، وہ اس سے بنوا لیں، کیونکہ وہ بڑی خوشی سے جو ہے وہ کر گزرے گی، اور لوگوں کو رلانا دلانا جو ہے وہ اس کے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بجائے خوش کرنے کے وہ لوگوں کو رونے پہ مجبور کرے۔ لیکن اینڈ آف دی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال نہیں ہے کہ پریٹی پٹیل جو ہے وہ یو کے کی پرائم منسٹر بنے گی، کیونکہ ہسٹری میں نے پورا دیکھا کہ جیسے آپ کو کہا ہے کہ ابھی تک 55 جو ہے وہ پرائم منسٹر یو کے بن چکے ہیں، لیکن اس میں 2 خواتین ہیں، اور یہاں پہ جو خواتین کو جو ووٹ کا حق ملا ہے وہ بھی کوئی صدیوں پرانا نہیں ہے، وہ بھی 1918 اور 1928 میں جا کے ان کو عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق یو کے میں ملا، اس ترقی یافتہ ملک میں۔ تو یہ بھی کوئی اس کے یہ والی جو کہانی ہے کہ ان کو عورتوں کو ووٹ کا حق کیسے ملا، اور یہاں پہ جو برابری کا جو ایک سلوگن ہے یا نعرہ ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں، اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے وہ کسی اور ویڈیو میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ تو یہاں جنہوں نے عورت کو ووٹ کا حق جو ہے وہ 1918 میں دیا، 1928 میں جو ہے وہ لیجسلیشن ہوئی 1918 میں، تو کیا ایک ایسی عورت جس کے پیرنٹس جو ہیں وہ انڈیا سے مائگریٹ کر کے یا کینیا سے یا افریقہ سے کہیں مائگریٹ کر کے آئے ہیں، تو اس کو یہ براؤن سکین کو یہ پرائم منسٹر بنائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں بنائیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اور آپ کا نالج میرے سے زیادہ وسیع ہے، ڈیفینیٹلی زیادہ وسیع ہے، تو آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹس کی صورت میں بتائیں کہ کیا واقعی جو ہے وہ پریٹی پٹیل ہماری نیکسٹ پرائم منسٹر ہے۔ دوستو آپ کا بہت شکریہ، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، میں نے اس لیے پہلے آپ سے معذرت کی تھی کہ شاید ویڈیو لمبی ہو جائے، تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک آپ سے چاہیں گے اجازت، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ تو آپ سے ہم چاہیں گے اجازت، اللہ حافظ۔